آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اتنے کسی زمانے میں نہیں رہے ہوں گے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا کسی زمانے میں نہیں رہا ہوگا، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنی مسجدیں ہیں اتنی کسی زمانے میں نہیں رہی ہوں گی، آج مسلمانوں کے پاس جتنے مدارس ہیں اتنے کسی زمانے میں نہیں رہے ہوں گے، آج مسلمانوں کے پاس جتنی کتابیں چھپی ہوئی تیار ہیں مختلف موضوعات پر اتنی کسی زمانے میں نہیں رہی ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح ان سب چیزوں کی بہتات ہے، اسی طرح مسلمان آج اللہ کی جتنی نافرمانی میں مبتلا ہے اتنی نافرمانی میں مسلمان کسی زمانے میں مبتلا نہیں رہے ہوں گے۔ یہ میرا ناقص خیال ہے اور میرا ناقص تجزیہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس وقت جس چیز کو اللہ کی نصرت روکے ہوئے ہے وہ ہماری گناہوں والی زندگی ہے، ہماری گناہوں والی زندگی۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بد نظری میں بھی مبتلا ہے، تسبیح بھی چلا رہا ہے اور گھر میں سنیما لگایا ہوا ہے، مسجد میں آ کے آنسو بھی بہاتا ہے اور گھر میں بے پردگی کے بازار گرم۔ معاصی کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ جماعت میں دینی تحریکات میں جانے والے بھی، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے بھی، اہل علم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، بستی میں خال خال ہی آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے گا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی تقوی والی ہے۔ ٹیلی ویژن سے کون سے گھر خالی ہیں؟ بے پردگی سے کون سے گھر خالی ہیں؟ بد نظری سے کون سی آنکھیں خالی؟ بدگمانی سے کون سا دماغ خالی؟ کبر اور حسد سے کون سا دل خالی؟ غیبت سننے سے، میوزک سننے سے کون سے کان خالی؟ بہتان لگانے سے، تہمت لگانے سے کون سی زبان خالی؟ رب کی ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں کہ رب ہم سے روٹھ گیا ہے، اور جب تک ہم ان معاصی سے توبہ کر کے تقوی والی زندگی اختیار کر کے رب کو منائیں گے نہیں، اس وقت تک اس کی نصرت اترنے والی نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر کیا تھی؟ یہی تو فضائے بدر تھی، شریعت مطہرہ کی پابندی، معاہدے کی پابندی، یقین، ایمان، توکل، آہوزاری، سجدے میں گر گر کر رونا، اللہ سے نصرت مانگنا، آپس میں اتحاد، اتفاق، مودت، محبت، یونٹی ایسی مستحکم کہ اس کی مثال نہیں، پوری شریعت پہ عمل۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں۔ خدا کی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا، خدا کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ خدا 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی اسی طرح ہے، خدا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جیسا تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ خدا کی قدرت جیسی 1400 سال پہلے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، حنین کے میدان میں تھی، آج بھی اسی طرح ہے۔ جس خدا نے ابرہا کے لشکر پر ابابیل کے ذریعے پتھر پھینکوائے اور پتھر پھینکوا کر انہیں تیس نیس کر دیا، آج بھی وہی خدا موجود ہے اور اس کے پاس وہی قدرت موجود ہے۔ بدل گئے تو میرے بھائیو ہم بدل گئے، ہم بدل گئے، ہماری زندگیاں بدل گئی، ہمیں دین سے وہ تعلق نہیں رہا، ہمیں گناہوں سے وہ نفرت نہیں رہی۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو بے قراری نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی مذاق کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، تحقیر، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس گناہ میں، کتنی لذت ہمیں آتی ہے ایک مسلمان کے دل کو دکھانے میں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ ایک جماعت کو دوسری جماعت کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم ہنس رہے ہو اور وہ رو رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ ہنستا ہوا نظر آئے اور ہمیں رونے کی نوبت آ جائے۔ یہ جو تعلیمات ہے اسلام کی، کسی کی غیبت مت کرو، کسی سے حسد مت رکھو، کسی کا کینہ مت رکھو، کسی کی اڑاؤ مت، کسی کی مذاق مت کرو، کسی کو لقب دے کر کے مت پکارو، بدگمانی مت کرو۔ کہاں ہے آج ان کا وجود؟
یہ تو صرف تقریروں میں اب رہ گئی باتیں، یہ تو سب صرف کتابوں میں رہ گئی باتیں. دینداری تو بس اس کا نام ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی، مسواک لے لیا، بس یہ ہے دینداری. نہیں میرے بھائیوں، بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ مصائب ہمارے اوپر اس وقت آ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا کرتوت ہے. یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ اس ملک کی طرف انگلی اٹھا کر کہو کہ یہ ہمیں ستا رہا ہے. یہ بھی شیطان کی چال ہے. آرام سے بیٹھے رہو. شیطان اور نفس ہمیں یہ سوچنے ہی نہیں دیتے کہ میری اپنی کسی برائی کی وجہ سے یہ وبال آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ سوچنے کا موقع دے گا تو ہم اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جائیں گے. یہ تو بہانہ ہے میرے بھائیوں، یہ بزدلی ہے. جرأت کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، کریج کی ضرورت ہے کہ آدمی قبول کرے کہ یہ میرے قصوروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے اس رمضان میں جہاں جہاں مجھے موقع ملا ایک بات کہی کہ دنیا میں جب بھی کوئی چیز واقع ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری، اس کا ایک باطنی سبب ہوتا ہے، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے. فلو ہو گیا، سردی ہو گئی، بھائی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بغیر کوٹ کے بارش میں ٹھنڈی کے موسم میں باہر نکل پڑے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو سردی ہو گئی، کوئی خاص بات؟ تو کہنے لگے کہ کل باہر نکل پڑا تھا میں، سردی تھی، بارش گر رہی تھی اور کوٹ کے بغیر ہی نکل گئے. ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ ہاں یہی وجہ ہے، یہ ظاہری وجہ، ظاہری وجہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی بھی تکلیف میں بغیر کسی وجہ کے نہیں ڈالتا. یہ تو کوٹ بھول گیا، جلدی جلدی باہر نکل گیا، ٹھنڈی تھی، بارش تھی، کیوں ایسا ہوا؟ تو ہمیشہ کوٹ پہن کے جاتا ہے. اس لیے کہ گزشتہ کل صبح تو نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی. اس نافرمانی کی سزا اللہ تجھے آخرت میں دینا نہیں چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ میں میرے بندے کو دنیا ہی میں پاک کر دوں، اس لیے کوٹ تجھے بھلا دیا، سردی میں نکال دیا، فلو ہو گیا. اس تکلیف کی برکت سے وہ تیرا گناہ معاف ہو گیا. اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ فلو کا ظاہری سبب تو کوٹ کے بغیر نکلنا، اور فلو کا باطنی سبب وہ صبح والا گناہ. ایک باطنی سبب، ایک ظاہری سبب. اور ظاہری سبب پہلے نہیں آتا، پہلے باطنی سبب. پہلے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ظاہری سبب کو پیدا کر کے ہمارے اوپر عذاب کو مسلط فرماتے ہیں. اب اس وقت میرے بھائیوں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے، یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں. ان کی پریشانی سے نکلنے کے لیے ان کا علاج کرو. میرے بھائی، اگر یہ حقیقت ہے جو تو سمجھ رہا ہے تو یہ ظاہری سبب ہوا، اس کا کوئی باطنی سبب بھی تو ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کسی دشمن کو ہم پہ مسلط کرتے ہیں تو اس کا کوئی باطنی سبب بھی تو ہوگا. اعمالکم عمالکم، اگر تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مقرر کر دیا جائے گا، اور اگر تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر رحم دل بادشاہوں کو مقرر کر دیا جائے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان باطنی سبب پر غور کریں کہ دنیا میں ہماری ذلت کے جو نقشے ہیں اور ذلت کے جو اسباب ہیں، اس کا باطنی سبب کیا ہے؟ باطنی سبب ہماری نافرمانی ہے، باطنی سبب گناہ ہے ہمارے. میرے بھائیوں، ہم میں سے ایک ایک شخص اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر گناہوں کی فہرست بنائے گا، اور گناہوں کی فہرست بنا کر، لسٹ بنا کر اس کا ٹائٹل بنائے گا، اور اس ٹائٹل کے نیچے ان گناہوں کی جو وعیدیں آئی ہیں احادیث شریفہ میں اس کو لکھے گا، اور پھر اس پوری زندگی کو پڑھے گا اپنی، تو وہ سمجھ سکے گا کہ میری ایک کی زندگی پر اللہ کا عرش کانپ رہا ہوگا. پوری امت کے گناہ تو اپنی جگہ پر، میری ایک کی زندگی میں اتنی برائیاں ہیں کہ اللہ کا عرش کانپ رہا ہوگا.